سوال یہی کرنے جا رہی تھی شاہ صاحب کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ عام عوام کے لیے اپنے علم سے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کیا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کے علم سے مستفیض ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات وہی ہے دوبارہ کہ میرے والد صاحب کہتے تھے، میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے والد صاحب کی بات کرتا ہے کیونکہ مجھے اور کسی میں کوئی قابلیت لگتی نہیں صحیح. اس دنیا میں، دنیاوی لحاظ سے ایز اے ہیومن بینگ کہ بات کروں تو میں اپنے والد صاحب کی ہی بات کرتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا تھا، وہ ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے، اور یہی چیز جو ہے محمد و آل محمد کا سلسلہ رہا ہے کہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے فار اینی ون ہو وانٹس ہیلپ. ٹھیک ہے، اب ہیلپ ضرورت کے تحت ہے. دو چیزیں ہیں ہیلپ کے اندر، مدد کے اندر ہے دو چیزیں، ایک تو ضرورت اور ایک وہ ضروریات کو یا ضرورت کو پوری کرنا. وہ فن جو ہے، وہ علم جو ہے وہ ہمیں آتا ہے کہ ضروریات کو پوری کیسے کی جائے. اب وہ چیز یہ ہے کہ بھلے اگر وہ مسلمان ہے تو قرآن سے، اگر وہ انگریز ہے تو ہی کین ناک دا ڈور آف دا چرچ. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کے اپنے مذہب کے حساب سے. ہندو ہے تو وہ جا کے باقاعدہ اپنے گیتا سے یا کیا کہتے ہیں اسے مندر سے جا کے وہ، اگر یہودی ہے تو اسے نکال. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم سورس بیسڈ ہے. دروازے کا علم جو ہے سورس بیسڈ ہے، کیونکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے خالی اس دور میں نہیں آئے تھے، وہ ہر دور میں موجود رہے ہیں. ہاں، یعنی کہ یہ تو روایات ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری ہسٹری کا کتابیں ہیں، راوی ہے باقاعدہ ہر چیز کا. تو یہ علم ذرا سا وسیع ہے اس لحاظ سے. تو یہ چیز ہے کہ وی ہیلپ اینی ون ان اینی کائنڈ آف میٹر ایز لانگ کہ اللہ کی رضامندی ہو اس کے اندر. اچھا، یعنی تو کہ شاہ اللہ صاحب تعالیٰ اس سے تو یہ مراد ہے، اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی فوقیت بائبل پہ بھی ہے، گیتا پہ بھی ہے، اور دوسری جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پہ بھی آپ ازبر ہیں اس میں. دیکھیں یہی بات میں بولوں گا کہ جو دروازے کا علم ہے وہ خود اس چیز کو ایک سینگ سے، ایک کوٹ سے پورا کر دیتا ہے. تمام آسمانی کتابوں کے اثرات قرآن مجید میں موجود ہے، مولا کائنات کا فرمان ہے، تو وہ چیز آٹومیٹکلی ضم ہو جاتی ہے اس کے اندر. اچھا، either you believe it or not, it is already there, you cannot deny that. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضم ہے. جب ایک چیز ایک فون، ایک نئے ورژن فون میں پرانے ورژن کی ساری چیزیں موجود ہیں تو you cannot deny the power of that old phone. صحیح. تو اتنا سا فارمولا ہے کہ وہ جو باقی ساری کتابیں ہیں وہ باقاعدہ valid and wide ہے، یعنی کہ we believe in them. The other thing, the second question comes with that کہ when the last book came, so then there is no other book to believe. So everything is in this and no other book is coming. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب تو کوئی بھی نہیں آ رہی کتاب نا آسمانی. So that is the last straw. تو یہ چیز ہے، تو اس وجہ سے تمام چیزیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے آسمانی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ اگر اس میں سے بھی پڑھنے کو دے دو تو پھر تو ایک الگ چیز ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کہہ رہے تھے فوقیت یا تصرف جو ہے نا اللہ کی کتاب کا ہو نہیں سکتا. ہمارا جو گھر کا پریکٹس ہے وہ بہت عجیب ہے. تصرف ہو نہیں سکتا ورنہ وہ اللہ کا پاک کلام نہ کہلائے. ہاں، تھوڑا بہت اختیار ہو سکتا ہے اس کے اوپر کہ آپ پڑھ کے اس کو یاد کر لو، ضم کر لو، ملائکہ موجود آ جائیں، فرشتے آنے لگ جائیں، کوئی بھی کچھ بھی آ جائے آسمان سے، مگر تصرف جو ہے بس وہ اتنی ہی حد تک ہے کہ بس وہ اتنا ہی ہوگا. لیکن اگر اس کے اوپر کمانڈ اینڈ کنٹرول چاہیے، یو کی ناٹ، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے. ہاں، پہلے تو کیا کہتے ہیں اسے، جس کا پاک کلام ہے اس کو سمجھے، پھر جس کے اوپر نازل ہوا تھا اس کو سمجھے، پھر جنہوں نے تشریح کی اس قرآن کی ان کے خاندان میں سے ان کو سمجھے، تو پھر اس کے بعد جا کے قرآن سمجھ میں آئے گا. اور وہ بھی سمجھنے کی حد تک ہے، کام لینے کی حد تک نہیں. کام لینے کی حد تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جس گھرانے پہ نازل ہوا تھا وہی کام لے سکتے ہیں. یہ معاملہ ہے. سمپل، بہت سمپل فارمولا ہے ہمارے گھر کا کہ پھر ہم جب بھی ہم کسی کو، وہ ہمارے ابا کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، ہم گھاس نہیں ڈالتے کسی کو.